دوستو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے خواتین بہنوں کے لیے تراویح پڑھنے کا طریقہ۔ جیسا کہ رمضان شروع ہونے والے ہیں، اگلے 2 دن میں انشاءاللہ رمضان شروع ہو رہے ہیں، یعنی کل سے تراویح شروع ہو جائیں گی، تو سبھی بہنوں کو نماز تراویح ضرور پڑھنی چاہیے۔ کافی جگہوں پر دیکھنے کو ملتا ہے کہ گھروں میں ہماری خواتین بہنیں روزے بھی رکھتی ہیں، نمازیں بھی پڑھتی ہیں، لیکن تراویح پڑھنے میں کوتاہی کر دیتی ہیں۔ دیکھیے تراویح پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ تراویح جو ہے سنت موقدہ ہے۔ اب سنت موقدہ کیا ہوتی ہے؟ جیسا کہ فجر کی نماز میں 4 رکعت ہوتی ہیں، 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض، تو اس کے جو 2 رکعت سنت ہوتے ہیں وہ 2 رکعت سنت موقدہ ہوتے ہیں، جن کو پڑھنا ضروری ہے۔ اگر پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو گناہ بھی ملتا ہے۔ ایسے ہی ظہر کی نماز میں 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل ہوتے ہیں، تو اس کے جو شروع کے 4 رکعت سنت ہوتے ہیں یا بعد والے جو 2 رکعت سنت ہوتے ہیں یہ سنت موقدہ ہوتے ہیں۔ ایسی مغرب کی نماز میں جو 2 رکعت سنت ہوتی ہیں، 3 رکعت فرض کے بعد والی، وہ سنت موقدہ ہوتی ہیں، تو ان کو چھوڑ نہیں سکتے ہم، ان کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح سے تراویح میں بھی 20 رکعت نماز تراویح جو ہے سنت موقدہ ہوتی ہے، اس کو پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کافی بہنیں ہماری تراویح اس لیے بھی نہیں پڑھتی ہیں کیونکہ ان کو تراویح کی پوری نالج نہیں ہے، تراویح پڑھنی نہیں آتی ہے۔ تو اس ویڈیو کو بنانے کا ہمارا مقصد یہی ہے کہ سبھی بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ کر تراویح کو اچھے سے پڑھنا سیکھ جائیں۔ تراویح بھی بالکل ایک عام نماز کی طرح ہی پڑھی جاتی ہے۔ تراویح پڑھنے کے لیے اگر یہ سب سے زیادہ بہتر ہے کہ کم سے کم 20 صورتیں آپ کو یاد ہوں، تاکہ ہر رکعت میں الگ الگ صورت پڑھ لیں۔ اگر 20 صورتیں یاد نہ بھی ہوں تو کم سے کم 10 چھوٹی چھوٹی صورتیں تو آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ اگر 10 چھوٹی صورتیں بھی اگر آپ کو یاد نہیں ہیں تو پھر جو بھی آپ کو یاد ہے انہی صورتوں کو آپ بار بار ریپیٹ کر کے 20 رکعت نماز تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو 10 چھوٹی صورتیں یاد نہیں ہیں تو ہم اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیں گے۔ ہم نے 10 چھوٹی چھوٹی صورتوں پر ایک ویڈیو بنا رکھی ہے، آپ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جا کر 10 چھوٹی چھوٹی صورتیں اور نماز میں پڑھی جانے والی تسبیحات کے نام سے 2 پلے لسٹ ہیں، ان پر کلک کر کے آپ یہ 10 چھوٹی صورتیں اور نماز میں پڑھی جانے والی تسبیحات سبھی آسانی سے جان پائیں گے۔ چلیے اب جان لیتے ہیں کہ نماز تراویح کو کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک ضروری بات آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ 100 میں سے صرف 5 لوگ ایسے ہیں جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں۔ دوستو ہمارے چینل پر تمام ویڈیو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور سبھی لوگوں کی ضرورتوں کو دھیان میں رکھ کر بنائی جاتی ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے گی اور ہمیں دین کے کام میں اور زیادہ آگے بڑھنے کا موقع ملے گا۔ تو آپ سبھی لوگوں سے یہی التجا ہے کہ آپ پہلے ویڈیو کو دیکھ لیجئے، ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا۔ چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تراویح کی نماز کو شروع کرنے سے پہلے عشاء کی نماز کی 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت اور 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد میں 20 رکعت نماز تراویح کی ایک ہی بار نیت کر لیں، یعنی ہر 2 رکعت میں بار بار نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی بار 20 رکعت نماز تراویح کی نیت کر لیں، یعنی دل میں ارادہ کر لیں اور پھر 2 رکعت کر کے تراویح کی نماز کو ادا کریں۔ دیکھیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ 2 رکعت نماز تراویح کس طرح سے پڑھی جاتی ہے اور اسی طرح سے 2 رکعت کر کے آپ کو پڑھنی ہے۔ جب آپ 2 رکعت تراویح پڑھ لیں، سلام پھیر دیں، پھر اس کے بعد میں پھر دوبارہ نیت کریں، پھر 2 رکعت نماز تراویح پڑھیں اور پھر سلام پھیر دیں۔ جب آپ کی 4 رکعت ہو جائیں تو 4 رکعت کے بعد میں تھوڑی دیر بیٹھیں اور بیٹھنے کے بعد میں ہم آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں ایک دعا بتائیں گے، وہ ہر 4 رکعت کے بعد میں جو ہے آپ کو وہ دعا پڑھنی ہے۔ چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ تراویح کی 2 رکعت کس طرح سے پڑھی جاتی ہیں اور اسی طرح سے آپ 2 رکعت کر کے 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں۔ نیت کرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیں۔ اب اس کے بعد میں سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین کو ولا الضالین تک، یعنی آخر تک پڑھ لیں گے۔ جب سورہ فاتحہ آخر تک پڑھ لیں گے تو پھر بسم اللہ پڑھ کر کوئی سورت پڑھیں گے۔ اگر آپ کو 10 چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہیں تو وہ پڑھ لیجئے، اگر آپ کو صورتیں زیادہ یاد نہیں ہیں تو جو بھی صورت آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیجئے، لیکن جلد سے جلد 10 چھوٹی چھوٹی صورتیں تو کم سے کم یاد کر لیجئے۔ اس نماز میں ہم قل یا ایھا الکافرون والی صورت کو پڑھیں گے۔ جب ہم اس صورت کو پورا مکمل پڑھ لیں گے تو اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں جانے کے بعد میں رکوع کی تسبیح پڑھیں، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد میں تسبیح پڑھ کر سیدھے کھڑے ہو جائیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد کہتے ہوئے۔
उसके बाद में अल्लाह अकबर कहकर सजदे में जाएं और पहला सजदा अदा करें। सजदे में 3, 5 या 7 मरतबा सजदे की तस्बीह पढ़ें, सुबहान रब्बियल आला। उसके बाद में अल्लाह अकबर कहकर बैठ जाएं। फिर उसके बाद अल्लाह अकबर कहकर दूसरे सजदे में जाएं। फिर सजदे की तस्बीह पढ़ें, सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा। अब जब दूसरा सजदा अदा कर लें तो फिर दूसरी रकात के लिए अल्लाह अकबर कहते हुए सीधी खड़ी हो जाएं। अब जैसा कि हमने पहली रकात में सना, तावुज़ और तस्मिया पढ़ी थी, तो इसमें सिर्फ तस्मिया पढ़ेंगे, यानी बिस्मिल्लाह से शुरू करेंगे। दूसरी रकात में तो बिस्मिल्लाह पढ़कर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वाली सूरत को पढ़ेंगे, यानी सूरह फातिहा पढ़ेंगे, और वलज़्ज़ालिन तक यानी आखिर तक पढ़ के आमीन कह दें। और उसके बाद में फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर, जैसा कि पिछली रकात में हमने कुल या अय्युहल काफिरून वाली सूरत पढ़ी थी, तो अब इस दूसरी रकात में उससे आगे वाली यानी इज़ा जाआ वाली सूरत को पढ़ेंगे, यानी सूरह नस्र को पढ़ेंगे। जब ये सूरत पूरी मुकम्मल पढ़ लें तो अल्लाह अकबर कहकर रुकू में जाएं। रुकू में जाकर रुकू की तस्बीह पढ़ें, सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा। फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहकर सीधे खड़े हो जाएं। अब उसके बाद में अल्लाह अकबर कहकर पहले सजदे के लिए सजदे में जाएं। सजदे में जाकर 3, 5 या 7 मरतबा सजदे की तस्बीह पढ़ें, सुबहान रब्बियल आला। इसके बाद अल्लाह अकबर कहकर सीधी बैठ जाएं। फिर उसके बाद अल्लाह अकबर कहें और दूसरे सजदे में जाएं। दूसरे सजदे में सुबहान रब्बियल आला ये तस्बीह 3, 5 या 7 मरतबा पढ़ लें। उसके बाद में अल्लाह अकबर कहकर तशाहुद में बैठ जाएं, यानी ये दूसरी रकात का दूसरा सजदा करके हमें बैठ जाना है और अत्तहियात को पढ़ना है। अत्तहियात पढ़ें, अत्तहियात के बाद में दुरूद शरीफ पढ़ें और दुरूद शरीफ के बाद में दुआए मासूरा पढ़ें। अगर आपको दुआए मासूरा याद ना हो तो फिर आप रब्बना आतिना फिद दुनिया वाली सूरत भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दुआए मासूरा को जल्द से जल्द याद करने की कोशिश करें। अब जैसा कि इस पूरी नमाज को पढ़ने में आपने जो भी सूरतें, तस्बीहात वगैरह देखी हैं, अगर ये सब आपको नहीं आती हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, उसमें नमाज में पढ़े जाने वाली सूरतें और तस्बीहात वाली प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उसमें जब आप जाएंगे तो 10 छोटी छोटी सूरतें भी आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा इसके अंदर जो तस्बीहात वगैरह पढ़ी जाती हैं, अत्तहियात, दुरूद शरीफ, दुआए मासूरा और वित्र नमाज के दुआए कुनूत, ये सब आपको उस प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। तो जब आप अत्तहियात, दुरूद शरीफ और दुआए मासूरा पढ़ लें तो इसके बाद में सीधी तरफ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह करके सलाम फेरें, फिर बाईं तरफ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह ये कहकर सलाम फेर दें। जिस तरह से हमने आपको ये 2 रकात पढ़कर बताई हैं, इसी तरह से 2-2 रकात कर कर नमाज तरावी को अदा करें। 20 रकात पढ़कर जो 3 रकात वित्र हमने छोड़ दिए थे, उन 3 रकात वित्र को पढ़ें। उसके बाद में 2 रकात नफिल पढ़ें और 2 रकात नफिल पढ़ने के बाद में फिर आप अल्लाह से दुआ करें। यानी ये तरावी का मुकम्मल तरीका था। अगर आपको 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ने में भी कोई परेशानी है तो आप हमारे चैनल पर विज़िट कीजिए। आओ नमाज सीखे वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करके वो प्लेलिस्ट ओपन कीजिए। उसके अंदर आपको तमाम नमाज़ों से मुताल्लिक वीडियोस मिल जाएंगी। 5 वक्त की नमाज, तहज्जुद की नमाज, सलातुल हाजत की नमाज, वित्र नमाज कैसे पढ़ें, सभी वीडियो आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अगर आपको 10 छोटी सूरतें अगर आपको याद नहीं है तो उनको याद कीजिए, क्योंकि देखिए रमज़ान का महीना बहुत ही ज़्यादा बरकत वाला महीना होता है। इस महीने के अंदर जितनी ज़्यादा हो सके इबादत करें, और इबादत करने के लिए अगर हमें कोई सी भी चीज़ में अगर कोताही नज़र आ रही है, जैसा कि हमें नमाजें हमारी दुरुस्त नहीं हैं या हमें सूरतें पढ़नी नहीं आती हैं, तो इनको हमें दुरुस्त कर लेना चाहिए। इसमें कोई भी कंजूसी ना करें। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।